ساتویں دلیل، جس سال حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کا نام عام الحزن رکھا۔ یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو اسلام سے عشق تھا، اور وہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس قدر حمایت اور مدد کرتے تھے وہ محض رشتہ داری کی وجہ سے نہ تھی، بلکہ اس دفاع میں آپ علیہ السلام کی حیثیت ایک مخلص، جانثار اور ایسے فداکار کی تھی جو اپنے رہبر اور پیشوا کا تحفظ کر رہا ہو۔ آٹھویں دلیل، حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ہمیشہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی، یہاں تک کہ ان کے بستر پر بدل بدل کر اپنے بیٹوں کو سلاتے تاکہ قریش رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ یہ بھتیجے کی محبت کے علاوہ اسلام سے محبت کا ثبوت بھی ہے، کیونکہ بھتیجے کی محبت بیٹوں سے فوقیت نہیں رکھتی۔ نویں دلیل، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو طالب علیہ السلام کی وفات سے کئی سال پہلے یہ حکم مل چکا تھا کہ اے ایمان والو، تم مومنین کو چھوڑ کر کفار کو اپنا حامی مت بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ خود اپنے خلاف اللہ کے پاس صریح دلیل فراہم کرو؟ اس کے باوجود حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ اس قسم کے تعلق اور مہر و محبت کا اظہار اور ایک گھر میں رہن سہن اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی مکتب توحید کا معتقد جانتے تھے، ورنہ یہ بات کس طرح ممکن ہو سکتی تھی کہ دوسروں کو تو مشرکین کی دوستی سے منع کریں اور خود حضرت ابو طالب علیہ السلام سے عشق کی حد تک محبت رکھیں، حتیٰ کہ ان کے گھر میں رہیں۔ 10ویں دلیل، حضرت ابو طالب علیہ السلام 3 سال تک شیب ابو طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ رہے۔ اس تمام عرصے میں حضرت ابو طالب علیہ السلام ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی کرتے رہے۔ اس حقیقت میں تو کوئی شک نہیں کر سکتا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام اسلام اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجہ اول کے حامی و مددگار تھے۔ اسلام اور پیغمبر کے لیے ان کی حمایت اس درجے تک پہنچی ہوئی تھی کہ جسے کسی طرح بھی رشتہ داری اور قبائلی تعصبات سے منسلک نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا زندہ نمونہ شیب ابو طالب کا واقعہ ہے۔ واقعہ شیب ابو طالب اپنے مقام پر تفصیل سے بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ 11ویں دلیل، حضرت ابو طالب علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کا بھتیجا مقام نبوت پر فائز ہوگا، کیونکہ مورخین نے لکھا ہے کہ جس سفر میں حضرت ابو طالب علیہ السلام قریش کے قافلے کے ہمراہ شام گئے تھے وہ اپنے بھتیجے محمد کو بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اس سفر میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سی کرامات دیکھیں، جن میں سے مشہور و معروف واقعہ بحیرہ راہب کا ہے۔ اس واقعے کا ذکر اپنے مقام پر موجود ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام اس واقعے اور اس جیسے دوسرے واقعات سے پہلے دوسرے قرائن سے بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور معنویت کو سمجھ چکے تھے۔ 12ویں دلیل، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سی ایسی احادیث بھی نقل ہوئی ہیں جو ان کے فداکار چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پر گواہی دیتی ہیں۔ من جملہ ان روایات میں سے کتاب ابو طالب مومن قریش کے مؤلف کی نقل کے مطابق ایک یہ ہے کہ جب حضرت ابو طالب علیہ السلام وفات پا گئے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کی وفات کے بعد فرمایا، ہائے میرے بابا، ہائے ابو طالب، میں آپ کی وفات سے کس قدر غمگین ہوں، کس طرح آپ کی مصیبت کو بھول جاؤں۔ آپ نے بچپن میں میری پرورش اور تربیت کی اور بڑے ہونے پر میری دعوت پر لبیک کہی۔ میں آپ کے نزدیک اس طرح تھا جیسے آنکھ خانہ چشم میں اور روح بدن میں۔ ان سارے حقائق کے باوجود تعجب ہوتا ہے کہ آج تک مسلمان ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ کیا کبھی قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ فریقین کے نزدیک ایک مسلمہ قاعدہ اور قانون ہے کہ جب کوئی حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہو تو اس روایت کو دیوار پر مار دو۔ لہٰذا قرآن مجید سورہ انفال آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم، اور وہ کہ جنہوں نے پناہ دی اور امداد کی، یہ لوگ
حقیقتاً ایمان لانے والے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے۔ کیا کوئی صاحب ایمان بتا سکتا ہے کہ ابو طالب علیہ السلام کے علاوہ وہ کون سی شخصیت تھی جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت اور مدد کی؟ علامہ ابراہیم امینی صاحب الغدیر فرماتے ہیں کہ میں یہ نہ جان سکا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق اور رسالت نبی کی گواہی اور شہادت کو کس طرح ہونا چاہیے کہ ابو طالب علیہ السلام کے اشعار میں تصدیق و شہادت پر مبنی بے شمار اور مختلف عبارتیں ملتی ہیں جن کو اقرار و ایمان نہیں سمجھا جاتا۔ اگر ان بے شمار عبارتوں میں سے صرف ایک عبارت کسی اور شخص کی شاعری یا نثر میں پائی جاتی تو سب کہہ دیتے کہ یہ شخص مسلمان ہے، لیکن منکرین کے نزدیک اتنی ساری عبارتیں ابو طالب علیہ السلام کے اسلام و ایمان کی دلیل نہیں ہیں، اور یہ انکار حیرت اور عبرت کا سبب ہے۔